آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا ویلن جو سلطان راہی کو پردے پر ٹکر دیتا تھا، جس کی دہشت سے سینما ہال کی لائٹ بجھنے پر بھی لوگ چیخ اٹھتے تھے، وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ ایک ایسا اداکار جس نے 155 فلموں میں موت بانٹی لیکن خود عید کے دن نماز پڑھ کے لوٹتے ہوئے موت کی گود میں جا سویا، شاہ نواز گھمن نام تو سنا ہوگا مگر کہانی آج تک دفن ہے۔ وہ کون تھے، کیوں قتل ہوئے، قاتل کون تھا اور ان کا خاندان آج کس اندھیرے میں چھپا بیٹھا ہے؟ پردہ اٹھے گا تو آپ کی روح کانپ جائے گی، کیونکہ یہ صرف اداکار کی موت نہیں، یہ شوبز کی سب سے بڑی گمشدہ فائل ہے۔ آئیے آپ کو اس کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اداکار شاہ نواز گھمن، یہ نام سن کر آج کی نسل شاید کندھے اچکا دے گی، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم وہ کون تھے، نہ گوگل پر ان کی مکمل بایوگرافی ملتی ہے، نہ یوٹیوب پر کوئی بڑی ڈاکومنٹری۔ لیکن 70 کی دہائی سے لے کر 80 کی دہائی کے آخر تک پاکستان کی فلمی دنیا میں جب بھی ویلن کا ذکر ہوتا تھا تو 3 نام زبان پر آتے تھے: اسلم پرویز، مصطفیٰ قریشی اور شاہ نواز گھمن۔ سلطان راہی کے پائے کا ویلن، وہ ویلن جس کی ایک جھلک سے ہی سینما ہال میں سیٹیاں بجنے لگتیں، وہ ویلن جس کے سامنے ہیرو بھی گھبرا جایا کرتا، اور پھر وہی ویلن سلطان راہی کی طرح ایک دن گولیوں کا نشانہ بن کر دنیا سے چلا گیا۔ آج ہم اسی بھولے بسے نام، اس کی انکہی کہانی کو پورا کھولیں گے، ایک لفظ، ایک راز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ شاہ نواز گھمن 70 کی دہائی میں پاکستان کی فلم انڈسٹری میں ایک طوفان کی طرح داخل ہوئے۔ وہ تعلیم یافتہ، وجیح الشکل، دراز قد نوجوان تھے، نقوش ایسے تیکھے کہ کیمرہ خود ان کے چہرے پر رک جاتا، آواز ایسی بھاری اور دھیمے لہجے والی کہ ڈائیلاگ بولتے وقت سامنے والا کردار تو کیا دیکھنے والے ناظرین بھی سہم جاتے۔ وہ اسٹیج، ریڈیو اور پھر ٹیلی ویژن سے ہوتے ہوئے فلم میں آئے، مطلب یہ کہ اداکاری ان کے خون میں تھی۔ انہیں کیمرے کا خوف نہیں تھا، انہیں بڑے ناموں کا خوف نہیں تھا۔ 1972 میں فلم من کی جیت سے انہوں نے اپنے کریئر شروع کیا اور یہ آغاز اتنا دھماکے دار تھا کہ فلم ساز حیران رہ گئے۔ پہلی فلم، پہلا منفی کردار اور پہلی فلم میں ناظرین نے انہیں یاد رکھ لیا۔ اس کے بعد تو جیسے ان کے دروازے پر فلم سازوں کی لائن لگ گئی، اردو فلم ہو، پنجابی یا پشتو فلم، ہر جگہ شاہ نواز گھمن کی ضرورت پڑنے لگی۔ انہوں نے اپنے کریئر میں تقریباً 155 فلموں میں کام کیا۔ 155 فلم یہ کوئی مذاق نہیں، ہر فلم میں وہ ایک نئے انداز کا ویلن بن کر آتے، کبھی ظالم جاگیردار، کبھی اسمگلر، کبھی قاتل، کبھی ہنڈوں کا سردار۔ ان کے سخت چہرے کے تاثرات، آنکھوں کی گھوری اور مکالمے ادا کرنے کا انداز اتنا اثر انگیز تھا کہ ڈائریکٹر کو ڈبنگ میں بھی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ سٹیج اور ریڈیو کی تربیت ان کے کام آئی، وہ مکالمہ ایسے پھینکتے جیسے گولی، اور یہیں سے وہ سلطان راہی کے پائے کے ویلن بن گئے۔ جب سلطان راہی پنجابی فلم کا بادشاہ بنا، جب مستان خان اور بصری جیسی فلموں نے ریکارڈ توڑے، تو ہر ہٹ فلم کے لیے ایک مضبوط ویلن چاہیے تھا۔ ہیرو اکیلا فلم نہیں چلاتا، ہیرو کو ٹکر دینے والا ویلن چاہیے، اور وہ ٹکر شاہ نواز گھمن دیتے تھے۔ سلطان راہی کی بہت سی سپر ہٹ پنجابی فلموں میں شاہ نواز ان کے مقابل تھے۔ پردے پر دونوں کی لڑائی دیکھ کر لوگ چیخ پڑتے، ایک طرف سلطان راہی کا دریا چال، دوسری طرف شاہ نواز گھمن کا درندہ صفت انداز۔ لوگ کہتے تھے سلطان راہی کے بعد اگر کوئی ویلن پردے پر وزن رکھتا تھا تو وہ صرف شاہ نواز تھا۔ مصطفیٰ قریشی کے بعد دوسرا بڑا نام۔ اردو فلموں میں بھی انہوں نے بڑے بڑے ہیروز کے ساتھ کام کیا، ان کی موجودگی فلم میں خاص وزن ڈالتی۔ فلم ساز جانتے تھے کہ اگر شاہ نواز ویلن ہے تو فلم میں جان آئے گی، لیکن شاہ نواز گھمن کے بارے میں سب سے بڑی حیرانی یہ تھی کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اصل میں کون تھے۔ پردے پر سب سے بڑا ویلن، لیکن پردے کے پیچھے وہ ایک خاموش، سنجیدہ مزاح انسان۔ ان کا تعلق سندھ سے تھا، ان کا خاندان ہجرت کر کے پنجاب سے سندھ آیا اور وہیں آباد ہوا۔ یہی سندھ کی سرزمین، حیدرآباد کا ماحول ان کی شخصیت کا حصہ بن گئے۔ فلمی دنیا میں وہ زیادہ تر صرف شاہ نواز کے نام سے جانے جاتے، گھمن والا سر نیم کم ہی استعمال ہوتا۔ وہ شوبز کے چکا چوند سے دور رہتے، نہ پارٹیاں، نہ فوٹو شوٹ، نہ انٹرویو، بس کام کیا اور گھر چلے گئے۔ اسی لیے عوام انہیں نہیں پہچان پائی کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے۔ وہ صرف ویلن تھے جو فلم ختم ہوتے ہی غائب ہو جاتا۔ پھر زندگی نے کروٹ لی۔ 80 کی دہائی کے آخر میں جب VCR کا دور آیا، جب فلم انڈسٹری کا زوال شروع ہوا، تو شاہ نواز گھمن نے بھی فلموں سے دوری اختیار کر لی۔ وہ فلمی چمک دمک سے اکتا گئے تھے۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر حیدرآباد کا رخ کیا اور وہاں بلڈنگ اور پراپرٹی کے کاروبار میں قدم رکھا۔ یہاں بھی انہوں نے اپنی وہی محنت اور وہی ساکھ دکھائی جو فلم میں دکھاتے تھے۔ تھوڑے عرصے میں وہ ایک کامیاب بلڈر کے طور پر مشہور ہوئے، لوگ ان کی عزت کرتے۔ فلم کا ویلن اب شہر کا معزز بزنس مین بن چکا تھا۔ لگتا تھا کہ اب زندگی سکون سے گزرے گی۔ فلمی دنیا کی سیاست، حسد، گروپ بندی سب سے نجات مل گئی، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اور پھر وہ دن آیا، 25 جون 1991، عید کا دن۔ شاہ نواز گھمن نے نماز عید ادا کی، اللہ کے حضور سجدہ کیا، دعا مانگی، اور جب وہ گھر واپس آ رہے تھے، حیدرآباد کی کسی گلی میں انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا۔ ایک اداکار جو عید کے دن رحمت مانگنے نکلا، اسے موت مل گئی۔ یہ خبر سن کر فلمی دنیا ہل گئی۔ سلطان راہی 1996 میں قتل ہوئے تھے، لیکن شاہ نواز گھمن اس سے 5 سال پہلے ہی چلے گئے۔ سلطان راہی کی طرح قتل، یہ اتفاق تھا یا کوئی راز؟ اب سوال یہ کہ قتل کیوں کیا، قاتل پکڑا گیا، خاندان کہاں ہے؟ یہ وہ 3 سوال ہیں جو آج تک لاوارث ہیں۔ شاہ نواز گھمن کے قتل کے محرکات کے بارے میں آج تک کوئی مستند حتمی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ مختلف باتیں مشہور ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ پراپرٹی کاروبار کی وجہ سے بھتہ خور گروہ کے نشانے پر آ گئے۔ 90 کی دہائی کے شروع میں کراچی، حیدرآباد میں بھتہ خوری عروج پر تھی۔ ایک کامیاب بلڈر کو تنگ کرنا، دھمکیاں دینا عام بات تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے انہیں راستے سے ہٹایا گیا۔ دوسری روایت زیادہ تلخ ہے۔ وہ 80-90 کی دہائی تھی جب سندھ میں سیاسی اور لسانی کشیدگی اپنے عروج پر تھی۔ مہاجر اور سندھی سیاست کا تنازعہ، لسانی فسادات۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ شاہ نواز گھمن جو پنجاب سے ہجرت کر کے سندھ آئے، اسی لسانی سیاست کی بھینٹ چڑھے۔ ان کا قتل محض ڈکیتی یا بھتہ نہیں تھا، بلکہ اس دور کی تلخی کا نتیجہ تھا۔ تیسری بات یہ بھی مشہور ہے کہ فلم انڈسٹری کی پرانی دشمنی بھی
وجہ ہو سکتی ہے۔ فلمی دنیا میں دشمنی عام تھی لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ قاتل پکڑا گیا یا نہیں اس پر بھی ابہام ہے۔ پولیس نے تفتیش کی ہوگی، FIR کٹی ہوگی، لیکن ابھی 2026 میں آ کر اگر آپ تلاش کریں تو کوئی کنفرم خبر نہیں ملتی کہ قاتل کو سزا ہوئی یا وہ فرار ہوا۔ فائلیں بند ہو گئیں۔ ایک مشہور اداکار کا قتل بھی وقت کی گرد میں دب گیا۔ یہ پاکستان کی المیہ تاریخ ہے کہ بڑے فنکاروں کی موت کے راز بھی دفن ہو جاتے ہیں۔ خاندان کہاں ہے؟ شاہ نواز گھمن کا خاندان بہت پرائیویٹ تھا، وہ شوبز کے لوگ نہیں تھے۔ شاہ نواز کے قتل کے بعد ان کا خاندان میڈیا سے مکمل طور پر کٹ گیا، نہ کسی نے انٹرویو دیا، نہ کسی نے ان کے بارے میں کتاب لکھی۔ وہ حیدرآباد میں ہی رہتے تھے، خاموشی سے ایک بیٹے یا بیٹی کی خبر نہیں، ایک بیوہ کا ذکر نہیں، بس اتنا پتا کہ وہ سندھ میں ہی ہیں، لیکن کہاں ہے، کس سال میں ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ جیسے شاہ نواز خود گمنام تھے ویسے ہی ان کا خاندان بھی گمنامی میں چلا گیا۔ یہ دکھ کی بات ہے کہ جس آدمی نے 155 فلموں میں لاکھوں لوگوں کو تفریح دی، ان کے اپنے بچے آج میڈیا کے سامنے اپنا نام بھی نہیں لینا چاہتے، شاید زخم ابھی تازہ ہوں۔ شاہ نواز گھمن نے اردو، پنجابی اور پشتو تینوں زبانوں کے پروجیکٹس میں کام کیا۔ اردو فلم میں وہ شہر کے مہذب لیکن شفاق ویلن بنے تھے، پنجابی فلم میں وہ دیہاتی ڈاکو ظالم وڈیرے کا کردار نبھاتے تھے، اور پشتو فلم میں ان کی آواز اور قد و قامت کا جادو چلتا تھا۔ وہ ہر زبان کے مذاق کو سمجھتے تھے، اسی لیے وہ تینوں انڈسٹری کے پسندیدہ ویلن تھے۔ من کی جیت کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ہر سال 8 سے 10 فلمیں ان کی جھولی میں آتی۔ آج ہم ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ شاہ نواز گھمن وہ فنکار تھے جنہیں ان کا حق نہیں ملا۔ سلطان راہی مرا تو پورا پاکستان رویا، جنازہ لاکھوں کا تھا۔ مصطفیٰ قریشی آج بھی زندہ ہیں اور لیجنڈ مانے جاتے ہیں، لیکن شاہ نواز گھمن وہ خاموشی سے آئے، خاموشی سے چھا گئے اور خاموشی سے قتل ہو کر چلے گئے۔ نہ کوئی قومی خراج تحسین، نہ کوئی ایوارڈ، نہ کوئی یادگاری تقریب، صرف ایک سوال باقی رہ گیا، ایک ویلن جو سلطان راہی کے پائے کا تھا، اسے ہم نے کیوں بھلایا؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ شوبز کی دنیا بے وفا ہے، یہاں زندہ لوگوں کی قدر نہیں ہوتی، مرے ہوئے لوگوں کی پوجا ہوتی ہے۔ شاہ نواز گھمن نے ہمیں ڈرایا، ہنسایا، متاثر کیا، لیکن جب وہ خود مدد کے محتاج ہوئے، جب عید کے دن خون میں لت پت تھے تو کوئی کیمرہ ان کے پاس نہیں تھا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بھولے فنکاروں کو یاد کریں، ان کے نام لیں، قربانی کو سلام کریں۔ شاہ نواز گھمن آپ ویلن تھے لیکن اصل کہانی میں آپ ہیرو تھے، ایک محنتی سچے فنکار، ایک خاموش سپاہی۔ اللہ تعالیٰ شاہ نواز گھمن کی مغفرت فرمائے، ان کے خاندان کو صبر دے۔